اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم صلوات پڑھ دیں محمد علیہ عید شہید ولایت کے عنوان سے اس عید کے حقیقی وارث امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف صلوات پڑھ دیں امام کی ذات اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آغاز سخن ہے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمارے ان لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی اور ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھ دیں۔ صلی اللہ۔ آج کی اس عید شہید کی مناسبت سے 3 حوالوں سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہاں کے ماحول کا اور آپ مومنین کی جو صورتحال ہے اس کا انشاءاللہ ادراک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تینوں حوالوں سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے آج کی سنن سے، اور گفتگو انشاءاللہ آپ کو جگا کے بھی رکھے گی اور انشاءاللہ آپ کے اذہان اور فکر کو بھی انشاءاللہ بیدار کرے گی۔ اور آج کے اس دن میں جو میری طالب علمانہ جو عرائض ہوگی انشاءاللہ وہ ہم سب کی آئندہ زندگی کے لیے ایک بہترین سمت کا بھی تعین کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں، میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ صلی اللہ۔ سب سے پہلے جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے اس عید کے 7 معصومین علیہ السلام نے بہت سے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ مثلا عید شہید غدیر کا روزہ رکھنا یہ پہلا عمل ہے۔ کہا اگر جو شخص بھی اس عید کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 60 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر امام نے فرمایا اتنا ہی نہیں، اس 60 سال کے مقبول روزوں کے ثواب کے ساتھ ساتھ خداوند عالم 100 مقبول حج اور 100 مقبول عمرے کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ فقط ایک عمل ہے، فقط روزہ رکھنا۔ اس کے ساتھ فرمایا اگر اس دن جو دوسرا بڑا عمل ہے وہ ہے امام علیہ السلام کی زیارت۔ اگر خدا توفیق دے تو نجف اشرف جائیے، مولا کے روضے پہ کھڑے ہو گئے، مولا کو سلام کیجئے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ایک عید ہم ایسی منائیں، توجہ ہے میرے ساتھ ہے، میں جشن پڑھ رہا ہوں، اگرچہ باتیں تھوڑی سی خشک ہوں گی لیکن اتنی بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ابتدائی مرحلے میرے ساتھ گزر جائیں، باقی انشاءاللہ پھر آپ میرے ساتھ بیدار ہو کے چلیں گے۔ سامعین محترم، میں نے جملہ یہ کہا ہے کہ خدا ہماری زندگی میں ایک عید ایسی بھی لائے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے حرم مولا ہو
اور ہم اپنی اس ناقص زبان سے امام کے روزری پہ کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ سکیں۔ ایک عید خدا کرے ہماری زندگی میں ایسی آئے، اس لیے کہ تاکید ہے اس روز امام علیہ السلام کی زیارت کرنا، اور جو نہیں جا سکتے ان کے لیے مفاتیح جناح میں 3 زیارتیں نقل ہوئی ہیں۔ کوشش کریں کل کے دن میں زیادہ سے زیادہ ان زیارتوں کو پڑھیں، اور فقط زیارت کے الفاظ نہ پڑھیں، فقط زیارت کے الفاظ کو ہی نہیں دہرانا، اگر ممکن ہو سکے تھوڑا سا ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے گا، تاکہ آپ سے امام اپنے دروازے پہ بلا کے کہلوانا کیا چاہتے ہیں، آپ سے امام اپنے متعلق کیا سننا چاہتے ہیں۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل کہا کہ آج کے دن خوبصورت عید کے دن خوبصورت لباس پہنیں، نیا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اپنے بچوں کو عیدی دیں، غرباء و مساکین کو صدقہ دیں، تاکہ اس عید میں وہ بھی شریک ہوں جو استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ سارے اعمال اگر میں کنکلوڈ کر کے ایک جملے میں بند کر دوں، بہت سارے اعمال ہیں، مفاتیح جناح میں جا کر دیکھ لیجئے گا، میں اگر کنکلوڈ کر کے ایک جملے میں بند کر دوں تو امام دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارا ہر عمل ایک طرف تمہیں اس دن کی عظمت کی طرف متوجہ کرے گا، اور دوسری طرف تمہاری ذمہ داری کی طرف کہ اس دن کو زندہ کرنا معصوم کی نگاہ میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن کا احیاء کرنا، اس عید شہید ولایت کو زندہ کرنا، اور پھر اس فرمان سے تو تقریباً اس دن کی عظمت واضح ہو ہی جاتی ہے، جو 8ویں لال ولایت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کربلا کے اوپر اس لیے زور دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ غدیر کی طرح کربلا بھی بھول جائیں، یعنی اگر غدیر نہ بلائی جاتی تو کربلا نہ ہوتی۔ اب میں جملے کو بدل رہا ہوں، جس دور میں بھی غدیر کو بلایا جائے گا اسی دور میں کربلا برپا ہوگی۔ یعنی غدیر کا احیاء کرنا کربلا سے بچنا ہے، اور اگر غدیر جو ہے جس زمانے میں بھی غدیر فراموش ہو جائے گی پھر ایک نئی کربلا برپا ہوگی۔ یہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں جو میں نے طالب علمانہ سیکھا ہے وہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ ہے ایک پہلو اس عید کا۔ دوسرا پہلو جو قرآنی ہے، اب یہاں تک آپ نے تحمل کے ساتھ سنا ہے، اب تھوڑا سا انشاءاللہ جشن کے انداز میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ خداوند جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ مبارکہ المائدہ ہے، اور آیت کا نمبر ہے 3، اس کا درمیانی حصہ ہے۔ آخری پہلا حصہ بھی آپ کے سامنے نہیں پڑھا، آخری حصہ بھی نہیں پڑھا، درمیان میں سے انشاءاللہ اس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ آغاز کس لفظ سے کیا؟ الیوم، یعنی جب بھی کسی عربی کے حرف کے پہلے الف لام آ جائے تو پھر وہ نکرہ نہیں معرفہ بن جاتا ہے، یعنی جملہ آسان کر دوں پھر وہ عام نہیں خاص ہو جاتا ہے، اور اللہ نے الف لام لگا کر اس دن کی اہمیت بتائی کہ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ خاص دن ہے، یہ عام دن نہیں ہے، یہ خاص دن ہے۔ اور اس دن کی خصوصیت کیا ہے؟ یئس الذین کفروا من دینکم، آج کی دن کی خصوصیت یہ ہے کہ آج تمہارے دین سے سارے کافر مایوس ہو گئے۔ اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ آج اس دن سے سارے کافر مایوس ہو گئے۔ بس جب بھی غدیر کی محفل میں آئیں ایک مرتبہ اپنے دین پہ ضرور نگاہ کریں، اگر تیرے دین سے کافر مایوس ہے نہیں، اب میں کہہ رہا ہوں، اب میں نے چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ آپ جشن سنیں، تھوڑی دیر کے کم از کم میرے ساتھ جشن کا ماحول بنا کے جشن سنیں۔ میں نے جملہ یہ کہا ہے کہ جب بھی غدیر کی محفل میں آئے اپنے ایک مرتبہ اپنے اعمال پہ، اپنے کردار پہ، اپنے جو ہے صورت اور اپنے حال پہ نگاہ ڈالیں۔ اگر تمہارے اس حال سے، تمہارے اس دین سے، تمہاری ان رسومات دین سے اگر تو آج کافر مایوس ہے تو پھر سمجھ لینا تجھے غدیر منانے کا حق ہے۔
کیونکہ اللہ نے جو پہلا پیغام دیا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج وہ خاص دن ہے جس دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اچھا یہ مایوسی کیوں تھی؟ اب جس نے جو اردو کے قدردان ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مایوسی کیوں تھی؟ کیوں کافر مایوس ہوئے؟ آج تک کافر مایوس کیوں نہیں تھے؟ کیا آج تک نماز نہیں تھی؟ کیا روزہ نہیں تھا؟ کیا زکوٰۃ نہیں تھی؟ کیا امر بالمعروف نہیں تھا؟ کیا نہیں انل منکر نہیں تھا؟ کیا دین کے باقی سارے احکامات نہیں تھے؟ کیا شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا؟ نازل ہو چکا تھا۔ کیا غیبت، چوری، ان ساری چیزوں کی حرمت کے حکم نازل ہو چکے تھے یا نہیں ہو چکے تھے؟ یعنی جتنے واجبات دین تھے وہ بھی نازل ہو چکے تھے، جتنے محرمات دین تھے وہ بھی نازل ہو چکے تھے۔ واجبات دین اور محرمات دین کو جب ملائیں تو دین کا بنتا ہے وجود، یعنی دین اپنے وجود میں مکمل تھا، دین اپنے وجود میں مکمل تھا، لیکن آج تک اس وجود کو بقا کی ضمانت نہیں ملی تھی۔ پتہ نہیں کس نے میرا جملہ سمجھا ہے؟ آج تک دین اپنے وجود میں مکمل تھا لیکن اس وجود کو بقا کی ضمانت نہیں ملی تھی۔ غدیر وہ دن ہے جس نے وجودی دین کو بقا کی طرف لا دیا، دین کے وجود کو دین بقا کی طرف لے آیا، یہ غدیر ہی ہے۔ سامعین محترم، اس لیے کہا یہ عام دن نہیں ہے، یہ خاص دن ہے، یہ عام دن نہیں ہے، اس دن کی خصوصیت ہے، یہ خاص دن ہے۔ بس اس خاصیت کے ساتھ کیا وجوہات تھی؟ کون سی چیز تھی؟ فرمائے من دینکم، تمہارے دین سے، تمہارے دین سے آج کافر مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، اگر یہاں پر انشاءاللہ میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ فلا تخشوہم، اے میرے حبیب تم ان سے مت ڈرو، تم ان سے مت ڈرو، وخشون بلکہ ہم سے ڈرو۔ ان سے نہیں ڈرنا، یعنی یہ دن ایسا ہے کہ جس میں کچھ ڈرانے والے ہیں، کل بھی تھے، نہیں جملے کو توجہ کریں، کل بھی تھے آج بھی ہیں، لیکن اللہ کل کے ڈرانے والوں کے متعلق اپنے حبیب کو کہہ رہے فلا تخشوہم، اے میرے حبیب ان سے نہیں ڈرنا، وخشون بلکہ ہم سے ڈرنا۔ یہ لفظ فلاح، فلاح کی شروع میں لفظ ہے فا، جب الیوم یئس الذین یعنی خاص دن ہے، اس خاص دن کے اندر جو خصوصیات ہیں نا، پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت کافروں کا مایوس ہونا ہے۔ دوسری خصوصیت اس دن خداوند عالم جو ہے خوف کو دلوں سے نکال دیتا ہے، یعنی بیرونی جتنے بھی خطرات ہیں ان تمام خطرات کے خوف کو دلوں سے خداوند عالم نکالتا ہے۔ فلا تخشو، اچھا لفظ فا استعمال کیا خداوند عالم نے، فلا میرے حبیب فوراً ہر ایک خوف کو دل سے نکال دو۔ جب بھی عربی میں کسی بھی لفظ سے پہلے فا آ جاتا ہے تو اس کی معنی کیا ہوتے ہیں؟ فوراً، فوراً، یعنی یہ کام فوراً ہونا چاہیے، اس میں دیر کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ کام فوراً، یعنی اے میرے حبیب اگر ابھی تک کہیں کسی دل کے خانے میں یہ خوف ہے بھی تو آج اس دن، اس خاص دن میں سب سے پہلا کام یہ کیجئے، اس خوف کو نکال دیجئے۔ تمہارے اندر کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، صرف خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ جب حبیب خدا کو کہہ دیا کہ خوف خدا ہونا چاہیے، باقی کسی کا خوف نہیں، تو پھر ان کی امت کو بھی چاہیے کہ آج ہر ایک خوف سے بے خطر ہو کر احیاء غدیر کرے۔ پھر آج ہر ایک سے خوف، آج اس وقت طرح طرح کے خوف ہیں نا، ان خوفوں میں سے ایک خوف جو عالیہ FIR جو پرسوں چکوال میں کٹی ہے، ان خوفوں میں سے ایک خوف یہ ہے، دشمن اس دن کی ہیبت سے آج بھی خوفناک ہے، یعنی یہ ان کی FIR کٹوانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ احیاء غدیر سے بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن غدیر کے متوالوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ غدیر کا احیاء اس طرح کریں کہ امت کا اتحاد بھی نہ ٹوٹے۔ کچھ ذمہ داریاں ہماری،
کچھ ذمہ داریاں، یعنی دن کو بھی فراموش نہیں کرنا. اور اس دن کی جو اہمیت ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر کائنات میں ہمیشہ اتحاد ہوگا، کسی پر اتفاق ہوگا، تو اس نقطے پر ہوگا جس نقطے پر ساری امت اکٹھی ہو سکتی ہے. تو کائنات میں علی ابن ابی طالب وہ نقطہ ہے جس میں امت مسلمہ ہر ایک اکٹھی ہے. تو پھر ہمیں اس دن وہ پیغام دینا ہے کہ کوئی اس دروازے سے ناراض ہو کے بھی نہ جائے اور اس دن کی اہمیت بھی اجاگر ہو. لفظ استعمال کیا فا. اب اس فا کے اوپر ایک دلیل دے کے انشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہوں. جب بھی عربی میں کسی بھی لفظ سے پہلے فا آ جاتا ہے نا تو معنی کیا پیدا کرتا ہے؟ فوراً. اللہ نے اپنے وجود کا اظہار کیا تو ایک لفظ استعمال کیا، کنت کنزن مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. یعنی جو وجود نہیں رکھتا جب اس کو اپنے وجود کا اظہار کرنا پڑے تو وہ بھی کسی لفظ کا سہارا لیتا ہے. کنت کنزن مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے وجود کا اظہار کروں، میں نے اے میرے حبیب آپ کے نور کو خلق کیا. اس کے بعد جب میرے نبی سے پوچھا کہ آپ کا وجود کب سے ہے تو رسول خدا نے فرمایا کنت نبیًا، میں نبی تھا. آدم البین ماء و تین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. بات یہاں تک میرے ساتھ ہے نا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. جب ہم نے مولا کائنات سے پوچھا کہ مولا آپ کی ولایت کب سے ہے تو مولا نے فرمایا کنت ولیًا، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. لیکن میرے نبی نے جب مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں فہذا، آج سے فوراً اسی وقت اس کا علی مولا ہے. یعنی بتانا کیا چاہتے تھے؟ ولایت نئی نہیں ہے، ولایت تو بہت پہلے کی ہے، اعلان آج کے دن ہو رہا ہے. یعنی یہ ولایت تو بہت پہلے کی ہے، اعلان آج کے دن ہو رہا ہے. اسی فا کے اوپر ایک دلیل اور مولا کی عظمت کے لیے بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھیں جب تحویل قبلہ کی بات آئی نا تو تحویل قبلہ کے وقت بھی خداوند عالم نے اسی لفظ کا استعمال کیا. فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، جب یہودیوں نے تانا دیا حبیب آپ کا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے تو میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا. قد نرا تقلب وجهك في السماء، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف موڑا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حکم آیا حبیب تو ہماری طرف مڑ کے دیکھتا ہے، ہم اس جگہ کو قبلہ بنائیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، ہم اس کو قبلہ بنائیں گے جسے تو پسند کرتا ہے. جب دیکھا ظہر کی 2 رکعتیں ہو چکی تھی. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے، جب دیکھا میرے مصطفیٰ نے ظہر کی 2 رکعتیں ہو چکی تھی، 2 ابھی باقی تھی اور 2 کا انتظار نہیں کیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ادھر جیسے ہی کہا نا اس کو قبلہ بنائیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، پھر 2 اس قبلے کی طرف نہیں پڑی بلکہ اس قبلے کی طرف پڑی جس کو مصطفیٰ پسند کرتے تھے. پھر اس قبلے کی طرف موڑ دے. اچھا کیوں یا رسول اللہ، اسی قبلے کی طرف کیوں موڑ رہے ہیں؟ کہا یہ قبلہ ایک علامت ہے. آج تک دنیا اس بات پہ الجھی ہوئی ہے وہ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں. جملہ سمجھ آیا میرا؟ یہ نہیں. آج تک ہم اس سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے کہ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں. اگر کوئی کہے میں کعبے کو سجدہ کرتا ہوں تو شرک ہے. نہیں، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی کہے میں کعبے کو سجدہ کرتا ہوں تو شرک ہے. اگر کعبے کی طرف سجدہ کر رہا ہے تو دین ہے. بات پہنچ رہی ہے نا میری؟ تو کیوں
کہا کہ جہاں بھی امتی ہوگا وہ اسی کی طرف رخ کرے گا، اسی کی طرف، مشرق میں ہو تو بھی رخ کعبے کی طرف، مغرب میں ہو تو بھی رخ کعبے کی طرف، شمال میں ہو تو بھی رخ کعبے کی طرف، جنوب میں ہو تو بھی رخ کعبے کی طرف۔ یعنی تم جس سمت میں بھی ہو، جب اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہارا رخ اس کی بندگی کے لیے جب مڑو گے تو تمہارا رخ اسی کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی کے ساتھ میرے نبی نے میرے مولا کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، یا علی انت مثلی من امتی کمثل الکعبہ، اے علی تیری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے کعبہ کی۔ اگر کعبہ سے تمہارا عبادت کے وقت دھیان ہٹے تو اللہ 2 رکعتیں تیری قبول نہیں کرتا، اگر علی سے دھیان ہٹ گیا تیری دین کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یعنی خداوند عالم چاہتا یہ ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہ صلی علی محمد۔ یعنی خدا چاہتا یہ ہے کہ یہ کام فوراً ہونا چاہیے۔ فلا تخشوہ، بس آج کے بعد کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وخشون ہمارا خوف۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوا، پھر فرمایا الیوم، اے میرے حبیب۔ ابھی تک 2 خصوصیات بیان ہوئی، پہلی کافر مایوس ہو گئے، دوسری اس دن، یہ دن ایسا ہے کہ ہر ایک بیرونی خوف کو دل سے نکالنا ہے۔ اب پھر فرمایا الیوم اکملت لکم۔ اب یہاں پر نیا لب و لہجہ ہے آیت کا، الیوم اکملت لکم، اے میرے حبیب آج وہ دن ہے جس میں ہم نے دین کو کمال تک پہنچا دیا، دین کو کمال مل گیا، دین مکمل ہو گیا۔ یعنی تیسری خصوصیت آج کے دن کی کیا ہے؟ دین مکمل ہو گیا۔ نماز ہے مکمل نہیں ہے دین، روزہ ہے لیکن مکمل نہیں ہے، حج ہو گیا لیکن مکمل نہیں ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن مکمل نہیں ہے، ساری عبادات دین کی آ چکی ہیں لیکن دین مکمل نہیں ہے۔ کیوں مکمل نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر عبادت ہو اور کوئی عبادت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو، دین ہو اور کوئی دین کی حفاظت کرنے والا نہ ہو تو اس دین کا کیا حشر ہوگا؟ استاد بزرگوار ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایسا تھا غدیر میں کہ دین ایک تشت میں رکھا ہوا تھا اور اس تشت کے اوپر کپڑا کوئی نہیں تھا۔ اب ایک بندہ آیا، اس نے اپنی مرضی کی چیز اٹھائی، وہ لے گیا اور اس نے اسی چیز کو اپنا دین بنا لیا۔ دوسرا آیا، اس نے اپنی مرضی کی چیز اٹھائی، اس کو اپنا دین بنا لیا۔ تیسرا آیا، اس نے اپنی مرضی کی چیز اٹھائی، اس نے اپنی مرضی کی چیز اٹھا کے لے گیا۔ چوتھا ہے، اس نے اپنی مرضی کی، لیکن اللہ نے اس دن کو الیوم کہہ کر، اکملت کہہ کر کہا کہ آج میں نے مکمل کیا ہے نا، تو اس مکمل دین پر میں خیمہ ولایت نصب کر رہا ہوں۔ آج کے بعد میں نماز اسی کی قبول کروں گا جو ولایت کے خیمے میں ہوگا، روزہ اسی کا قبول کروں گا جو ولایت کے خیمے میں ہوگا، حج اسی کا قبول ہوگا جو ولایت کے خیمے میں ہوگا، زکوٰۃ اسی کی قبول ہوگی جو ولایت کے خیمے میں ہوگی۔ یعنی تیری کوئی عبادت اس وقت تک قبول ہی نہیں کروں گا جب تک ولایت کے سائے میں نہ ہو۔ یعنی آج کے دن کوئی خصوصیت خدا الیوم اکملت لکم، آج وہ خاص دن ہے جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا۔ پھر آگے چوتھی خصوصیت بیان فرمائی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی، نعمتیں تمام کر دی۔ ساری نعمتوں کو اللہ کہتے ہیں آج کے دن ہم نے تمام کیا۔ کس چیز سے؟ ابھی تک تو ہم روٹی اور پانی کو نعمت سمجھ رہے تھے، ابھی تک ہم روٹی اور پانی کو نعمت سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کہہ رہے آج کے دن میں نے نعمتیں تمام کی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک نعمت ہے، روٹی بھی نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے، لیکن آج کے دن جو چیز ملی ہے وہ کوئی ایسی بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمام نعمتیں مکمل ہوئی ہیں۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو باقی کوئی نعمت بھی نہ ہوتی۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ روٹی پانی کے علاوہ بھی کوئی چیز نعمت بن سکتی ہے؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟
آپ تحویل قبلہ کی سورہ مبارکہ بقرہ کی دوسرے سپارے کی آیات پڑھ لیجئے گا جا کر. تحویل قبلہ کو بھی اللہ نے اتممت نعمتی کہہ کر کہا کہ اے میرے حبیب تم تحویل قبلہ کرو تاکہ اللہ تم پر نعمتیں تمام کرے. یعنی وہاں پر نعمتیں تمام کرنے کی بات ہو رہی ہے، نعمتیں تمام ہوئی نہیں. تحویل قبلہ ہوا تو بھی نعمتیں، کہا تحویل قبلہ کرو تاکہ نعمتیں تمام ہوں. مکہ فتح ہوا تو پھر کہا کہ آج بھی وہ دن ہے جس دن اللہ، اے میرے حبیب آج اس دن کو ایسا احیا کرو کہ تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرے. یعنی مکہ فتح ہونے پر بھی نعمتیں تمام نہیں ہوئی، تمام ہونی ہیں. یہ اللہ نبی نے سنا رہا تھا، لیکن غدیر والے دن اللہ نے کہا آج نعمتیں تمام ہو گئی. روٹی پانی کو نعمت سمجھنے والے انسان یہ تو سوچ کہ اگر تحویل قبلہ ہو تو اللہ کی نگاہ میں ہے نعمت لیکن تمام نہیں، ہے نعمت لیکن تمام نہیں. اگر مکہ فتح ہو، مکہ سے 360 بت نکالے جائیں، اسی کا نام ہے نا فتح کرنا. جب تک 360 کا قبضہ رہے اس وقت تک بت پرستوں کے پاس رہتا ہے، لیکن رخ پھر بھی لوگ کعبے کی طرف کرتے ہیں. وہ 360 اس ایک اللہ کے گھر کی حقانیت کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتے. میں نے بڑا ایک جملہ کہا ہے، بہت لطیف سا جملہ کہا ہے، ذرا اس جملے کی گہرائی میں جا کر سوچئے گا. 360 بت کعبے کے اندر تھے، لیکن رسول خدا اسی کی طرف مڑ کے سجدہ کرتے تھے. بت سارے کعبے کے اندر تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ اسی کی طرف مڑ کے سجدہ کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے رسول خدا بتانا چاہتے تھے سجدے کا تعلق تمہاری نیت سے ہوتا ہے، سجدے کا تعلق تمہاری نیت سے ہوتا ہے. رسول خدا جب مکہ فتح ہوا 360 کو نکال کر پھینکا، ان 360 کو نکال کر پھینکنے کے بعد اللہ کہتے ہیں نعمت تمام نہیں ہوئی، نعمت تمام کریں گے. لیکن جب ولایت کا اعلان ہوا تو فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج وہ دن ہے جس دن ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. آج وہ دن ہے جس دن نعمتیں تمام کر دی. اچھا کافی تھا؟ کہا نہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ بہت اہم جملہ ہے. آج اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین کے طور پر قبول کیا. یعنی اسلام تھا لیکن اللہ کا پسندیدہ نہیں تھا. اسلام تھا لیکن اللہ کا پسندیدہ نہیں تھا. اس لیے کہ اگر جس چیز کے وجود کی بقا کی ضمانت نہ ہو، اب پہلے جملے اور اس جملے کو ملا رہا ہوں، یعنی جب تک دین وجودی مرحلے میں تھا اس وقت تک پسندیدہ نہیں تھا. جب وجود سے بقا کی طرف سفر شروع ہوا، جب وجود کے مرحلے سے بقا کی طرف سفر کا آغاز ہوا تو اب یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین بن گیا. سامعین محترم، کس وجہ سے پسندیدہ بنا؟ اس وجہ سے کہ آج اس دین کو ایک ولی، ایک رہبر کامل، ایک دین کا حقیقی محافظ مل گیا. اس اعلان کا پس منظر کیا تھا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، تھکے تو نہیں آپ؟ اب تھوڑا سا میں پس منظر بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو وہ آیت کا میں نے لفظی ترجمہ آپ کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہ جو اعلان ہوا، اس اعلان کا ایک پس منظر ہے. غدیر کس ماحول میں بیان ہو، میرے نبی نے کس ماحول کا انتخاب کیا، یا اللہ نے غدیر کے لیے کس ماحول کا انتخاب کروایا؟ حاجی حج کرنے کے لیے آیا، حج کرنے کے لیے آیا. جب آیا تھا تو پہلے کا اپنے سارے تشخصات کو مٹا کر، لباس بھی ایک کر، زبان بھی ایک کر. جب لباس بھی تیرا ایک ہو جائے، زبان بھی ایک ہو جائے، پھر مل کے میرے گھر کا طواف کر. طواف کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے 2 چیزوں پر چھری چلانی ہے. 2 چیزوں پر چھری چلانی ہے. تکسیر کر کے اندرونی خواہشات پر چھری چلا، دمبے کی گردن پہ چھری چلا کر بیرونی خواہشات پر چھری چلا. توجہ رہے میری، میں کچھ جملے میں تھوڑی فکری گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ غدیر کا پس منظر سمجھ آ جائے. کس پس منظر میں غدیر کا اعلان کروانے کے لیے کتنی اہمیت کی ضرورت ہے.
اس سے پہلے بھی اعلان ہو سکتا تھا، لیکن اس منظر کا انتخاب کیا گیا۔ اندرونی خواہشات پر بھی چھری چلے، جیسے ابراہیم خلیل نے چلائی۔ ابراہیم خلیل نے کیا کیا؟ 80 سال کی عمر میں اللہ سے بیٹا مانگا۔ جب بیٹا 80 سال کی عمر میں اللہ نے دے دیا تو ابھی کچھ مہینے کے تھا کہ حکم ہوا جاؤ سو بے آب ہو گیا، صحرا میں چھوڑ کے آؤ۔ چھوڑ دیا یا نہیں؟ چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی ملنے جاتے تھے، جب ملنے جاتے ویسے ہی باپ اور بیٹے کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک مقام پر یہ محبت اپنے عروج پر پہنچی، ادھر باپ اور بیٹے کا عشق عروج پر پہنچا۔ اللہ کو یہ خیال آیا کہیں بیٹے اور باپ کا یہ عشق اللہ کے عشق میں عائل نہ ہو جائے۔ اپنے خلیل کہا، اپنے ہی بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ اب خلیل ہے چونکہ خدا کا، اس لیے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کر دنیا کو بتایا جو خلیل ہوا کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کی محبت کو اس حد تک آگے نہیں لا جاتے کہ اپنے محبوب کی محبت کے اوپر اپنے محبوب کو اپنی اولاد کی محبت پر قربان کر دے، بلکہ اپنی اولاد کو اپنے محبوب کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ یہ خلیل نے کر کے دکھایا، اور اسی خلیل کی سنت کو سارے حاجیوں کہا ادا کرو۔ جب سارے ادا کریں اس کے بعد کہا کہ ابھی تم نے خواہشات پر چھری چلائی ہے، کچھ سامنے دشمن آنے والے ہیں، ان کو پتھر مارو، ان کو کنکر مارو، تاکہ تمہیں یہ احساس تو تمہاری ٹریننگ ہو جائے کہ اپنی خواہشات پر بھی چھری چلانی ہے اور بیرونی دشمن کو بھی کنکر مار کے بھگانا ہے، تاکہ اس راستے میں کوئی عائل نہ ہو سکے۔ جب اس مقام پر، اس لیول پر تم تیار ہو جاؤ، پھر اللہ اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب اب ان کو حکم سنا، اس لیے کہ اب ذہنی طور پر یہ تیار ہو چکے ہیں، اب ذہنی طور پر یہ خواہشات کے غلام نہیں ہیں۔ اب ان کے اب میں نے ان کی اندرونی خواہشات پر بھی چھری چلوائی ہے، بیرونی خواہشات پر بھی چھری چلوائی ہے، اس لیے کہ یہی دو خواہشات ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ جب یہ ماحول بن جائے پھر اللہ اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، یہ ایک پیغام ہے غدیر کا۔ اس کے بعد جب یہ اس ماحول میں بھی آ کر انسان تصور کر سکتا ہے کہ رسول خدا جیسی ہستی لیت و لال کا شکار ہو، لیکن آیت کا لب و لہجہ بتا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب پہنچا دے وہ پیغام۔ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا فما بلغت رسالت، تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ 23 سال کی محنت ایک طرف اور ایک پیغام ایک طرف، 23 سال یہاں سے اسلام میں رہبری کا، اسلام میں دین کے وارث کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، دین کے حقیقی رہبر کی اہمیت کا یہاں سے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے۔ حبیب دین وجودی مرحلے میں ہے، بقا کے مرحلے میں تب داخل ہوگا جب اس کو مخلص وارث ملے گا۔ آج ان کو بتا دے یہ ذہنی طور پہ تیار ہیں، آج یہ کسی خواہش کے اسیر نہیں ہیں، آج ساری خواہشات میں یہ چھری چلا کے آئے ہیں، آنے والے دشمن کو بھی کنکر مار کے یہ ریہرسل کر کے آئے ہیں کہ اگر غدیر کے مقابلے میں کوئی سامنے آئے گا اس کو بھی کنکر ماریں گے، اور اگر اندر سے کوئی خواہش اس کے مقابلے میں اٹھے گی اس کے اوپر بھی چھری چلائیں گے۔ یہ تیار ہو کے آئے ہیں، اے میرے حبیب اب ان کو سنا دے یہ پیغام۔ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا فما بلغت رسالت، پھر گویا تو نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ اتنا سخت حکم، ماحول سمجھ آئے گا کس ماحول میں پیغام پہنچوایا گیا۔ اچھا اس ماحول کے بعد پھر سسپینس ڈالا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں فقط اس میں نتائج 2-3 آپ کی سماعت میں مہدیہ کر رہا ہوں۔ پھر سسپینس ڈالا، سسپینس کیا ہے؟ کہا ہر چیز یادگار ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ پتھریلی زمین تھی، کہا پتھروں کو صاف کرو اور یہیں پر بیٹھنے کا اہتمام کرو۔ کچھ لوگ بہت آگے نکل چکے تھے، کہا جتنے آگے نکل گئے ان کو پیچھے بلاؤ۔ کچھ لوگ بہت پیچھے تھے، کہا ان کا انتظار کرو۔ یعنی پیغام تھا کہ نہ ولایت سے آگے چلو نہ ولایت سے پیچھے رہو، اگر آگے بڑھو گے تو نصیری کہلاؤ گے،
پیچھے رہو گے تو خارجی کہلاؤ گے، ساتھ رہو گے تو شیعہ کہلاؤ گے، ساتھ رہو گے تو شیعہ کہلاؤ گے۔ اس لیے آپ کے اور میرے لیے حکم جاری کیا ہے، جب کل غدیر کے دن ملنا کسی مومن کو تو اس کے ساتھ معانقہ کرتے وقت یہ دعا ضرور پڑھنا، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ خداوندہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مولا کی ولایت کے ساتھ جوڑ دیا، متمسک کر دیا، جوڑ دیا۔ یہ اعلان کرنا جب بھی مومن کو ملنا، معانقہ کر کے اس دعا کی تلاوت کرنا، یعنی 1400 سال کے بعد بھی احیاء غدیر علی کے نام پر مومنوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا نہیں، مومنوں کے درمیان محبت اجاگر کرنا ہے۔ اگر اب کوئی غدیر کے دن بھی کسی علی والے کو آپس میں جدا کرے یا نفرت کا اظہار کرے یا نفرت کا پیغام دے، اس کا مطلب ہے اس کا غدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غدیر ہے سامعین محترم۔ اس کے بعد پھر کہا ممبر ایسا ہو، آپ نے بہت سارے خطابی جملے اس کے اوپر سنے ہوئے ہیں، پلانوں کا ممبر بنایا گیا، پلانوں کے ممبر کے بعد اعلان ہوا، اعلان ہونے کے بعد پھر مجمع سے ایک کفر کا نمائندہ اٹھا، میں نے بڑا آسان لفظ، ایک کفر کا نمائندہ اٹھا، اس نے کہا اے میرے حبیب، آپ نے اللہ کے حبیب، آپ نے نماز کا ہم نے پڑھی، آپ نے روزے کا ہم نے رکھا، آپ نے حج کا کہا ہم نے کیا، آپ نے سارا دین بتایا، ہم نے سب کچھ کیا، بتائیے یہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ آسمان سے پتھر نازل کرے، اللہ آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کرے۔ بس ابھی اس کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک پتھر آیا، سر پہ لگا اور نیچے سے نکل گیا اور وہ وہیں واصل جہنم ہو گیا۔ یہ ایک نمائندہ تھا اس مجمع میں، یہ ایک نمائندہ تھا، اس کو کھڑا کیا گیا تھا نتیجہ دیکھنے کے لیے، باقی سب خاموش ہو گئے اس کا انجام دیکھ کر۔ لیکن یہاں پر میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، ایک مرتبہ کعبے کو خطرہ پیدا ہوا تھا، ایک جملہ میرا خطابت کا جملہ ہے، آپ کی مرضی ہے آپ اس میں داد دیں یا نہ دیں، میں داد کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہے، خطابت کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ کعبے کو خطرہ ہوا تھا، اللہ نے جب ابر آیا تھا کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے، اللہ نے اس وقت کعبے کی چابی حضرت عبد المطلب کے پاس تھی، ابرا نے عبد المطلب کے اونٹوں کو قبضے میں لیا اور لے جا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ گئے اور جا کر کہا میرے اونٹ دے، اس نے کہا عجیب جو ہے متولی کعبہ ہے، عجیب آپ کعبے کے وارث ہیں، آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، کعبے کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا کوئی اور مالک ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا کوئی اور مالک ہے، میں اپنی چیز بچانے آیا ہوں، وہ جس کی ہے وہ خود بچائے گا۔ بس انہوں نے جملے کہے، خدا نے ابابیل بھیجے، ابابیل نے کنکر، چھوٹے چھوٹے کنکر ڈالے اور سارے کے سارے ہاتھی کا لشکر خدا نے تباہ کر دیا، بچایا کعبے کو بھی، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بچایا کعبے کو بھی، لیکن کعبے کو بچانے کے لیے اللہ نے درمیان میں ابابیل کو وسیلہ قرار دیا۔ جو جملہ خطابت کا کہنا چاہ رہا ہوں، جس کی سمجھ میں آئے آپ کی مرضی ہے دعا کر دیجئے گا۔ بچایا ہے کعبے کو بھی، کعبے کی بلڈنگ کو بھی بچایا ہے اللہ نے، لیکن بچانے کے لیے اللہ نے ابابیل کے وسیلے کا سہارا لیا، بچایا ابابیل کے ذریعے کنکر پھینکوا کر، لیکن جب ولایت کا منکر، جب وارث کعبہ، جب مثل کعبہ کا دشمن کھڑا ہوا تو پھر اللہ نے وسیلے کا سہارا بھی نہیں لیا، آسمان سے ڈائریکٹ پتھر نازل کر کے دنیا کو بتایا کہ جو کعبے کی بلڈنگ ہے اس کے لیے تو وسیلے کی ضرورت ہے، لیکن علی کے دشمن پر عذاب کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہم صلی علی محمد، بس آمین محترم، اس کو بھی خدا، اس کو پیغام مل گیا سب کو کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد 3 دن تک بیعت ہوئی، یہ 3 دن تک لوگوں کو روک کے رکھنا خود ایک پیغام تھا، 3 دن تک لوگوں کو روک کر رکھنا خود ایک پیغام تھا، اس لیے کہ عرب کے ہاں فاصلے ناپے ہوئے تھے۔ اگر کوئی بندہ مکہ سے مدینہ جاتا تھا تو عربوں کو پتہ تھا گھوڑے پہ آئے گا تو اتنے دن لگیں گے،
اونٹ پہ آئے گا تو اتنے دن لگیں گے. جب جس کی سواری جو بھی جس کے پاس تھی وہ سوار جب ہر ایک سوار 3 دن دیر سے اپنے گھر میں پہنچا تو سب سے پہلا سوال اگر سامنے بیٹا آیا تو پوچھا بابا 3 دن دیر سے کیوں آئے؟ کہا رسول نے روکا تھا. بیوی آئی تو بیوی سے پوچھا, میری مائیں بہنیں جشن میں تشریف فرما ہے ان کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر بیوی آئی تو بیوی نے پوچھا 3 دن شوہر سے 3 دن دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہا رسول خدا نے روکا تھا. کہا کیوں روکا تھا؟ کہا اس لیے کہ رسول خدا نے میدان غدیر میں پالانوں کا ممبر سجا کر اس ممبر پہ علی کو بلند کر کے سب کو دکھا کر اپنے بعد علی کی جانشینی کا اعلان کیا ہے, اور 3 دن تک ہم سے بیعت لی ہے, مردوں سے بھی بیعت لی, خواتین سے بھی بیعت لی. جن سے بیعت لی گئی ان میں ازواج بھی تھی, ان میں اصحاب بھی تھے. اور اس بات کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کس صحابی رسول نے مولا کائنات کو وہاں پر مبارک دی کہ یا علی آپ کو مبارک ہو, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو, آج سے آپ تمام مومنین اور مومنات کے مولا بن گئے. کس کس نے مبارک دی؟ سامعین محترم, اس کے بعد ایک جو میرے نبی نے دعا کے لیے 10 ہاتھ اٹھائے, اسی پہ گفتگو تمام کروں گا. یہ جو دعا ہے نا یہ بہت امپارٹنٹ دعا ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, پہلا جملہ علی والوں کو قیامت تک کے لیے امتحان میں ڈال گیا. اللہم وال من والاہم, اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. یہ جو جملے ہیں نا یہ جملے ہمیں امتحان میں ڈالے ہوئے ہیں. 1400 سال سے جو جملے ہمیں علی کے در سے جدا نہیں ہونے دیتے. ہم زار پر چڑھ کر بھی علی کے ساتھ رہتے ہیں, ہم سولی پہ لٹک کر بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, ہم بم دھماکوں سے اڑ کر بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, ہم آج تک دشمن کی گولی کا نشانہ بن کر بھی ہماری زبان سے علی ولی اللہ کو دشمن نہیں اٹھا سکا. وہ یہی تو جملہ ہے, اللہم وال من والاہم. میرے نبی نے دعا مانگی, اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. یعنی اللہ, میرے نبی دنیا کو بتانا چاہتے تھے تم ساری دنیا اللہ کو محبوب بنانا چاہتی ہے, اور میں اللہ بتانا چاہتا ہوں اللہ اسے اپنا محبوب بنائے گا جو علی کو اپنا محبوب بنا لے. اور اس کے اور اگلا جملہ فرمایا وحزل من حزل, اے اللہ تو اسے ذلیل کر جو علی کو ذلیل کر. میرے نبی نے کہا خدا بندہ تو اس کو ذلیل کر. پھر فرمایا وانصر من نصر, اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. ابھی تک تو ہم علی سے مدد مانگتے آئے ہیں, ابھی تک ہم علی سے مدد مانگتے آئے ہیں, لیکن یہ دعا بتا رہی ہے فقط مانگنا کافی نہیں ہے. فقط مانگنا, غدیر مانگنے کا نام نہیں, غدیر میں علی کو کچھ دینے کے لیے تجدید عہد کرنے کا نام ہے. کہ آج آپ نے اپنے مولا سے یہ عہد کرنا ہے, اے مولا جب بھی آپ کو یا آپ کی اولاد کو یا غدیر کے ممبر کا جو بھی وارث ہوگا جس زمانے میں, اس کو جو چیز کی بھی ضرورت پڑے گی, اگر میری جان کی ضرورت پڑے گی جان حاضر ہے, مال کی ضرورت پڑے گی مال حاضر ہے, اولاد کی ضرورت پڑے گی اولاد حاضر ہے. اگر ایسا سوچ یا ایسی فکر تمہاری نہیں ہوگی تو پھر اس کا ادھر سے مدد نہیں آئے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اللہ کا یہ وعدہ ہے تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. رسول خدا دعا مانگ رہے ہیں وانصر من نصر, اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. اور آیت اللہ فیض کاشانی نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا اے اللہ تو اس پر لعنت کر جو علی سے آج کے دن دور ہو جائے. یہ اسی نبی کی دعا میں یہ جملہ آیت اللہ فیض کاشانی نے یہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. اور اس کے بعد بات رکی نہیں, اس کے بعد میرے نبی نے بات کو آگے بڑھایا اور بڑھا کر فرمایا اے اللہ تو حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھرے. اے اللہ حق کو تو ادھر پھیر دے جدھر علی پھرے. یعنی آج کے دن ہمارے لیے حق کا جو پرچم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دن مصطفیٰ نے کہا علی کو تلاش کرو, حق کو تلاش نہ کرنا. بس تمہیں علی مل گیا تو حق مل جائے گا.
جسے علی نہیں ملے گا اسے حق نہیں ملے گا، اس لیے کہ حق علی کے پیچھے ہے، حق علی سے آگے نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک خط متعین کر دیا، یہ خط ہے تمہارا، اس خط پہ چلنا ہے۔ مشکل کیا بنی ہماری؟ ہم نے یہ دعا سنی، لیکن سننے کے بعد ہم نے غدیر کو فقط لفظی تکرار کا ذریعہ بنایا۔ اب میں جملے تو تھوڑا سے پڑھوں گا فضائل کے بھی، اور انہی فضائل کے اندر ہی آپ کے لیے فکری پیغام بھی ہے، اور اسی پہ تقریباً 3 سے 4 منٹ کوشش کروں گا گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ تھکے تو نہیں ہے؟ ایک خوبصورت ترین صلوات پڑھ دیں، صلی علی محمد۔ اب یہ ساری باتیں میرے نبی کی دعا بھی آپ نے سن لی۔ دعا کرنے کے بعد پھر میرے نبی نے ایک پیغام دیا، فَلْيَبْلُغُ الشَّاهِدُ مِنَ الْغَائِبِ، جتنے حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ جملہ میرے نبی نے کہہ کر اس پیغام کو آفاقی بنا دیا۔ ہم تھے نہیں، لیکن غدیر کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ہم نے آمنا صدقنا کہا، غدیر میں بیعت ہوئی تھی، ہم بیعت پر قائم رہے، بیعت توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، بیعت پر قائم رہے، بیعت توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ مشکل کہاں بنی ہماری؟ مشکل یہ بنی کہ 4 جوان مولا کائنات کے دروازے پہ آئے کہ یا علی آپ قیام کریں، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ مولا نے کہا کل اپنے سر سے بال اتار کے پھر میرے پاس آنا۔ دوسرے دن گئے اور جا کر نیچے سے بال کٹا لیے، اوپر سے ٹوپی پہن لی، اور آ کر مولا کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ یا علی حاضر ہیں، آپ نے جو حکم کیا تھا تعمیل کر دو۔ مولا نے ذوالفقار کے ساتھ سروں سے ٹوپی اتاری، ایک جملہ کہا۔ جملہ کیا تھا؟ کہا جو علی کے لیے سر کے بال قربان نہیں کر سکتا وہ جان کیا قربان کرے گا؟ جو سر کے بال علی کے لیے قربان نہیں کر سکتا وہ جان علی کے لیے کیا قربان کرے گا؟ کیا فقط ولایت لفظوں کا نام ہے؟ چند لفظوں کا تکرار کر لیں ہم فقط چند لفظوں کا تکرار کر لیں، اس کا نام ولایت ہے؟ یا ہم مولا کائنات کے وہ فضائل سنیں جو ہم نے ولایت تکوینی میں مولا کائنات کے متعلق ہم نے پڑھے ہیں؟ علی اشارہ کرتے ہیں، سورج پلٹ آتا ہے۔ فضائل ہیں نا، میں فضائل کا انکار نہیں کر رہا۔ علی کا خدا نے یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ علی کے اشارے سے سورج پلٹ آئے۔ میں خدا کی قسم یہ کہتا ہوں، علی کا کمال نہیں ہے سورج پلٹ آنا، بلکہ یہ سورج کے شعور کی علامت ہے۔ سورج یہ دیکھ رہا ہے کہ اشارہ کون کر رہا ہے۔ پتہ نہیں میرا جملہ کس کو سمجھ آیا ہے، میں اب فضائل پڑھ رہا ہوں۔ یہ سورج کا کمال ہے، سورج کے شعور کا کمال ہے کہ سورج یہ دیکھ رہا ہے کہ اشارہ کرنے والا کون ہے۔ اس اشارے پہ مجھے لبیک کہنا ہے، یہ نہیں کہنا۔ اگر چاند کو اشارہ کریں 2 ٹکڑے ہو جا، تو یہ چاند کے شعور کا کمال ہے کہ چاند یہ دیکھتا ہے کہ اشارہ کر کے مجھے ٹکڑے ہونے کے لیے کہہ کون رہا ہے۔ اگر علی کسی درخت کو اشارہ کرے میرے پاس آ جا، درخت چل کے آ جاتا ہے۔ اشارہ کرتے ہیں واپس چلا جا، درخت واپس چلا جاتا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں مولا کی ولایت کا کمال نہیں، یہ اس درخت کے شعور کا کمال ہے۔ بلکہ جملے کو بدل رہا ہوں، یہ کائنات کی ہر چیز انسان کو شعور دینے کے لیے امامت کی اطاعت کر کے بتاتی ہے۔ اے انسان، امامت کو خداوند عالم نے تمہاری ہدایت کے لیے خلق کیا تھا۔ ہم تو اطاعت جبری میں ہیں، اور ہم حیوان ہو کر، ہم نباتات ہو کر، ہم جو حجرات ہو کر، خدا نے ہمیں اتنا شعور دیا ہے، ہم امامت کے اشارے کے ساتھ اپنی حرکت کا شروع کرتے ہیں۔ تم انسان ہو کر امامت کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ تم کیسے انسان ہو؟ تمہیں علی پکارے تم نہ جاؤ، تمہارے سامنے مولا کائنات کا کلام پڑھا جائے تم اٹھ کے باہر چلے جاؤ، یہ کون سی مجلس ہے؟ تم علی سے محبت کرو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کل میں نے ایک جگہ دی تھی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس مثال کو۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، میں 3 دن 4 دن اگر گھر فون نہ کروں میری والدہ کا فون آ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا امی جی آپ اس طرح فون کیوں کرتی ہیں مجھے؟ کہا تو پتہ نہیں ہے میری تجھ سے کتنی محبت ہے، اگر میں 2 دن تیری آواز نہ سنوں میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔
یہ کون سی چیز ہے جو 2 دن اگر میں اپنی ماں سے بات نہ کروں، ماں میری آواز نہ سنے، تو ماں کی ممتا صبر نہیں کر سکتی؟ کیوں؟ میری آواز سے، میرے الفاظ سے ماں کو عشق ہے، اور میں کہتا ہوں مجھے اہل بیت کی ہر چیز سے عشق ہے، تو مجھے جہاں امام کی ذات سے عشق ہے، جہاں امام کے نام سے عشق ہے، وہاں امام کے کلام سے بھی عشق ہونا چاہیے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ میں امام کے نام کے ساتھ تو عشق کروں لیکن امام کے کلام کے ساتھ عشق نہ ہو میرا؟ یہی مشکل ہے ہماری۔ غدیر اسی چیز کا نام ہے کہ جہاں امام کے نام کے ساتھ عشق ہو تمہارا، وہاں امام کے کلام کے ساتھ عشق ہو۔ اگر تم واقعاً غدیری بننا چاہتے ہو تو پھر غدیر تم سے تقاضا کرتی ہیں، ان سے نہیں جو غدیر سے دور ہیں، تم سے تقاضا کرتی ہے، مجھ سے تقاضا کرتی ہے۔ غدیر میں 3 چیزیں نتیجے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز جو غدیر میں ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر جو اعلان ہوا ہے وہ اعلان کسی نسبی تعلق کی وجہ سے نہیں ہوا، اس لیے کہ چھٹے لال ولایت، اور یہ بہترین حدیث ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں اس بات پر کہ میرا علی کے ساتھ ولایت کا رشتہ ہے، یہ میرے لیے باعث فخر ہے، نہ باعث فخر یہ ہے کہ میں علی کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں ان کی ولایت واجب ہے، اور ان کی اولاد میں ہونا، ان کے نسل میں ہونا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو واجب ہے اس کا خدا کو جواب دینا ہے، اور جو فضل ہے یہ اس کی مرضی ہے کس کو عطا کر دے۔ اگر آپ کو اور مجھے خدا نے یہ واجب چیز عطا کر دی ہے، خدا نے یہ نعمت عطا کی ہے، تو پھر اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں غدیر ہو، تمہارا اٹھنا غدیری ہو، تمہارا بیٹھنا غدیری ہو، تمہارا چلنا غدیری ہو، تمہارا لباس غدیری ہو، تمہارا گھر غدیری ہو، تمہارا ہر عمل غدیری ہو، تاکہ تمہارے جسم کے ایک ایک انگ سے غدیر چھلکتی ہوئی نظر آئے۔ جس دن تم نے یہ کر لیا کہ تمہارا اٹھنا علی کی مرضی پہ، تمہارا بیٹھنا علی کی مرضی پہ، تمہارے 5 فٹ کے قد پر علی کی حکومت آ گئی، اس دن تم نے غدیر کا احیاء حقیقی معنوں میں کر لیا۔ اگر آج بھی غدیر کی جشن منا کر بھی علی کی حکومت سے ہم دور ہیں، نظام ولایت سے دور ہیں، نظام الہی سے دور ہیں، ہم بھی فقط زبان کی ولایت ماننے کے لیے تیار ہیں، عملاً ولایت کے میدان میں قدم نہیں رکھتے، تو پھر ہم نے کیا غدیر سے حاصل کیا؟ غدیر کا تسلسل ہے مہدی، غدیر کا تسلسل ہے۔ مسجد پہ جب تک مولا علی ہیں اس وقت تک مولا حسن مولا ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں علی ہیں۔ جب علی نہیں ہیں تو علی کے بعد حسن کو مولا مانا ہے، حسن کے بعد مولا حسین کو مولا مانا، ترتیب کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کو مولا مانا۔ جب امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغرا شروع ہوئی تو امام نے اپنے 4 نائبین مختص کیے، 4 نائبین مختص کیے امام نے، یکے بعد نواب اربع ان کو کہا جاتا ہے۔ آج بھی جب 15 شعبان کو آپ عریضہ لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں عریضہ لکھنے والوں کم از کم عریضے کی عبارت ہی پڑھ لیا کرو، تمہیں عبارت سے ہی سمجھ آ جائے گی کہ آج بھی تمہارا عریضہ اس وقت تک امام تک نہیں پہنچتا جب تک امام کے 4تھے نائب کے ذریعے تمہیں خط نہ لکھو۔ یعنی وہ امام جو ہمارا یہ عقیدہ، ہمارے دلوں کے راز ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو کوئی عبارت لکھتے ہو تو حسین بن روح کے توسل سے لکھتے ہو۔ یہ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ پھر جب غیبت صغرا سے غیبت کبرا شروع ہوئی تو پھر امام نے ایک معیار دیا۔ وہ معیار کیا تھا کہ میں تمہاری طرف جتنے بھی علماء ہیں یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، اور میں ان علماء پر، ان فقہا پر حجت ہوں، ہمارے راویان حدیث کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے۔ اب یعنی ایک لائن امام علیہ السلام نے دے دی، جو ہماری حدیث کے راوی ہیں ان کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے، ان پر میں حجت ہوں اور یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے۔ لوگ کہتے ہیں حجت الاسلام کہاں سے آ گیا؟ بھائی ہم نے اپنی طرف سے نہیں لایا، اگر حدیث میں لفظ حجت امام کی طرف سے نہیں ہے پھر لفظ کہتے ہیں رجوع کرنا، ہم کیوں رجوع کریں؟ ہم تو امام کی طرف رجوع کریں گے۔ ارے امام نے جس کی طرف رجوع کرنے کا کہا ہے، اگر تم اس راستے پہ نہیں ہو تو تمہارا امامت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تمہارا غدیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ غدیر ایک خط ہے، اور وہ خط مسلسل ہے امام علیہ السلام مولا کائنات سے لے کر غیبت صغرا تک، غیبت صغرا پہ نواب اربع سے لے کر پھر غیبت کبرا کے
جو لائن مقرر کی گئی، من کان من الفقهاء سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، یعنی نہ رسول اللہ نے امت کو بے وارث چھوڑا ہے، نہ غیبت میں جانے سے کے پہلے امام مہدی علیہ السلام اور باقی ائمہ نے امت کو لوارث چھوڑا ہے۔ اب جن کے حوالے کر کے گئے ہیں، اگر تم اسی راستے پہ ہو، اسی خط پہ چل رہے ہو، تو پھر واقعی تم غدیری ہو، پھر ہمیں غدیر منانے کا حق ہے۔ لیکن اگر اس راستے پہ نہیں ہیں عزیزان، بس آج کے دن یہ سوچنا ہے اور پھر ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں آنا ہے، کیونکہ امام کا اختیار یہ ہے۔ آخری جملہ ہے، اسی پہ آپ سے تاریخی نعرہ چاہوں گا اور اسی پہ جب اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ امام راستے سے جا رہے تھے، امام کے ساتھ ایک چاہنے والا عاشق نام سلیمان ہے، پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے امام سلیمان کے ذہن میں خیال آیا، ایک پرندے کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر کہا، مولا یہ پرندے جو فضا میں رہتے ہیں یہ کھاتے کیا ہیں، یہ پیتے کیا ہیں؟ امام علیہ السلام نے اپنے اس چاہنے والے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، سلیمان خود ہی پوچھ لو۔ کہتے ہیں میں انسان ہوں، یہ حیوان ہے، اس کی زبان مجھے سمجھ نہیں آتی، میری اس کو سمجھ نہیں آتی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو امام کے ساتھ چل رہا ہے، تو امام کے ساتھ چل رہا ہے۔ پرندے کو حکم دے کہ میرے امام نے کہا ہے آ کے میرے ہاتھ پہ بیٹھ جا۔ سلیمان نے پرندے کو مخاطب کیا، اے فضا میں اڑنے والے پرندے، میرے امام نے تجھے حکم دیا ہے کہ آ کے میرے ہاتھ پہ بیٹھ جا۔ پرندہ فضا چھوڑ کر سلیمان فارسی کے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ مولا نے حکم نہیں دیا، مولا کے حکم کو سلیمان فارسی نے پرندے کو سنایا۔ پرندے نے فضا چھوڑ کے سلیمان کے ہاتھ کو تخت بنایا۔ جب آ کر بیٹھ گیا نا تخت میں، تو اس کے بعد سلیمان نے مولا کائنات کی طرف دیکھ کر فرمایا، مولا اس کی زبان میں نہیں جانتا، میری زبان یہ نہیں جانتا۔ کہا سلیمان تو اپنی زبان میں اس کے ساتھ گفتگو کر، یہ تیری زبان میں تجھے جواب دے گا۔ سلیمان نے پوچھا، اے پرندے بتا فضا میں رہتے ہو کھاتے کیا ہو اور پیتے کیا ہو؟ پرندے نے مسکرا کر کہا، فضا میں جب ہم اڑ رہتے ہیں تو جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہم آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، ہماری بھوک مٹ جاتی ہے، اور جب پیاس لگتی ہے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، پیاس مٹ جاتی ہے۔ بس یا علی، خدا ہمیں ایسی شعوری ولایت عطا فرمائے کہ جس میں یہ احساس ہو کہ ولی نے کب بلایا ہے۔ جب ولی بلائے ہم ولی کے دروازے پہ حاضر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہانے بنانے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ دعا ہے خالق کائنات سے، خدا بند عالم ہمارے لمحات کو قبول فرمائے، پروردگار ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک آج کے دن کی عزت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین اساتذہ کرام کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مولا کی نورانی سیرت کو سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حق بات کہنے، حق سننے، حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، باطل سے نفرت کرنے، باطل کے خلاف قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ چوہدہ کی عزت کا واسطہ جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ خصوصاً پروردگار مملکت عزیز پاکستان میں دشمن اپنی اس وقت سازشوں کے عروج پر ہے، دشمن کی سازشوں کا جال پورے ملک میں بچھایا جا چکا ہے۔ پروردگار آل محمد کے چاہنے والوں کو دشمن کی سازشوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک دشمن کی جتنی بھی سازشیں ان کی اپنی طرف واپس پلٹا۔ پروردگار تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ، کبریائی و بڑائی کا واسطہ، جتنے مریض ہیں شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں آج کے دن کا واسطہ پروردگار ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ میری مائیں بہنیں جو دعائیں لے کر یہ مالک ان سب کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ان سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ میرے اللہ چوہدہ کی عزت کا واسطہ آج کے اس جشن کو بپا کرنے میں دام میں در میں سخن قدم میں جن جن مومنین نے تعاون کیا پروردگار ان کی صحیح جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب ان کے مرحومین جملہ شہداء کے نام اعمال میں درج فرما، حاضرین کے جتنے مرحومین ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ مالک تمام مرحومین کو اعلی علیین میں بلند مقام عطا فرما، شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ میرے اللہ چوہدہ کی عزت کا واسطہ
آل محمد کے چاہنے والوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ پروردگار جو بھیڑیے آل محمد کے چاہنے والوں کی صفوں میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر قابل ہدایت ہے ہدایت نصیب فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے پشتنا اس میں تو ان کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک مملکت عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندرونی بیرونی جتنے دشمن مالک ان سب کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک جدھر عزت و عظمت کا واسطہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما، پرچم اسلام کے آخری پرچمدار ولی اللہ ولی العظم ولی برک امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں مولا کی نورانی زیارت نصیب فرما، قلب ناظرین یوسف زہرا کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما، امام علیہ السلام کے اوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام